السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے قبر آدمیوں سے کیا کہتی ہے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جب قبر میں مردہ رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس مردہ سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو کس فریب میں پڑا رہا، تو کس دھوکے میں تھا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں فتنے کا گھر ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں؟ تو کس گھمنڈ میں تھا جب تو لوگوں کو دھکا دیتا ہوا میرے اوپر سے گزر جاتا تھا؟ تو اگر مردہ نیک اور صالح ہوتا ہے، اگر متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اگر مردہ نمازی ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار اور وفادار ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کی طرف سے قبر کو جواب دیتا ہے، اے قبر، یہ تو زمین پر لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، یہ تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتا تھا اور بری بری باتوں سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ اگر یہ شخص ایسا ہی تھا تو اب میں اس کے پاس ہریالی لاؤں گی اور اس کا بدن نور ہو کر دوبارہ مجھ سے نکلے گا اور اس کی روح اللہ کے دربار رحمت تک رسائی حاصل کرے گی۔ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میت سے بوقت دفن قبر کہتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بے کسی کا گھر ہوں۔ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار تھا تو آج میں تیرے لیے رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو اللہ رب العالمین کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ میں وہ جگہ ہوں، قبر کہتی ہے، میں وہ جگہ ہوں کہ خدا کے فرما بردار بندے مجھ میں داخل ہونے کے بعد مسرور ہو کر نکلتے ہیں، خدا کے بندے مجھ میں داخل ہونے کے بعد خوش ہو کر نکلتے ہیں، اور خدا کے نافرمان بندے مجھ میں داخل ہو کر رنجیدہ اور غم زدہ ہو کر نکلتے ہیں۔ اسی طرح جب قبر میں میت کو عذاب ہونے لگتا ہے تو دوسرے مردے اس سے کہتے ہیں، اے شخص، کیا تو نے ہم لوگوں کا حال دیکھ کر کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کی؟ ہمارے تو اعمال ختم ہو چکے تھے، لیکن تو زندہ تھا، تجھے تو اعمال صالح کرنے کا موقع ملا تھا اور تجھ کو کافی مہلت ملی، لیکن تو نے اپنے اعمال کی کچھ بھی اصلاح نہیں کی، تو نے اپنے اعمال کی کچھ بھی اصلاح نہیں کی۔ اے ظاہری دنیا پر فریب کھانے والے، تو نے ان لوگوں سے عبرت نہیں پکڑی جو تجھ سے پہلے ظاہری دنیا پر فریب کھا کر زمین کے اندر چلے گئے، حالانکہ تو ہمیشہ دیکھا کرتا تھا کہ سب کے اقربا اور احباب لوگوں کو اس کی منزل تک پہنچایا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، یاد رکھو، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔
قبر تک ہماری آپ کی رسائی ہوگی، قبر میں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ اگر چاہتے ہو قبر میں سکون ملے، اگر چاہتے ہو قبر میں آرام ملے، تو دنیا میں رضائے الہی حاصل کرو، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے آج دنیا میں احکام خدا اور فرامین مصطفیٰ پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں، آج دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔